توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کرتے، ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے وہ ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف بھیجی ہوئی روح تھے، اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت اور جہنم برحق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں داخل کریں گے، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لانے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، وہ شرک چاہے کسی قسم کا بھی ہو، جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں سونپنے چاہیے، اور جو عبادت اللہ کی ہے وہ کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اکثر معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ مدد جو ہے وہ کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کسی ولی سے مانگ سکتے ہیں، نبیوں سے مانگ سکتے ہیں، کسی بزرگان دین سے مانگ سکتے ہیں، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مدد بھی مجھ سے مانگنی ہے، فعلی عبادت، قولی عبادت، وہ عبادت جس طرح کی بھی ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جیسا کہ نماز میں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، جب یہ التحیات پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری قولی فعلی عبادت، مالی عبادت یعنی جس طرح کی بھی عبادت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو جب سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، جیسی بھی عبادت ہو، جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے حکم اسی کے حکم سے کرتے ہیں، اس نے جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر ہم پھر مدد کی باری آئے تو کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد بھی مدد کسی اور سے مانگیں گے تو وہ سورۃ فاتحہ میں جو ہم اقرار کرتے ہیں پڑھ کے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے، ایمان لانے کے بعد ظلم سے اس کو بچانا ہے۔ اس کے اندر بہت طریقوں سے لوگوں نے ظلم کو شامل کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر ظلم کو داخل نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو سمجھیں، جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سونپے جائیں، کسی اور سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔